وہ پھر کہے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہے کہ واپس میرا غلام آئے۔ اور غلام زازا غلام زازارہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زازارہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پر تنی نسبت میرے کام آئے، کام آئے، ہمیشہ پنج تنی نسبت میرے کام آئے۔ اور میں دیکھتا سونا تو لگنے تجھا پھر بھی تو مایا، ایک سونا تو لگنے تجھا پھر بھی تو مایا، قسمت نو جگا دینے، قسمت نو جگا دینے، قسمت نو جگا دینے، جڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے، جڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے، ان کا منگتا ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، 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 میرے
فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہے یہ ایمان لغت میں وہ آئیں گے میری ہے یہ ایمان لغت میں وہ آئیں گے میری اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا سانس لیتا ہوں تو مہک آتی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ سانس لیتا ہوں تو مہک آتی ہے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے ارے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے گر گیا محبتوں والے
نہیں لگتا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے دل نہیں لگتا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے پائی پائیاں دے ترتیبوں دے میاں صاحب فرماؤندے کہ پائی پائیاں دے او ترتیبوں ات پائی پائیاں دیاں باواں تے پیو میں سردار تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں او پیو میں سردار تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں ٹر جاندے سولو روگ محمد تے جس دا نام بچھوڑا سولو روگ محمد تے جدا نام بچھوڑا آج کافی اکھاں دے وچ آنسو نے ساڈے جڑے عمران بھائی صاحب جڑے دنیا تو چلے گئے نا انہاں دا ہر بندے نہ پیار سے ہر بندے نہ محبت نہ پیش آنا پیار نہ پیش آنا کسی دا دل نہیں دکھایا آج تک تے جڑی اکھاں دے وچ اتھرو نے نا آج انہاں دی یاد واسطے جڑے انہاں دی چاہت چ رو رہے نے میاں صاحب فرماؤندے نے پروس ویلے دامیاں کوئی نہیں جبے جدو جانی اکیلی اس ویلے دامیاں کوئی نہیں جبے جدو جانی اکیلی سجنا باج محمد بادشاہ اے سنی پئیے حویلی او پائیاں باج محمد بادشاہ اے سنی پئیے حویلی ٹر جاندے نے سولو روگ محمد تے جدا نام بچھوڑا تے پائی پائیاں دے او سجڑی
پیوے سردار تاج محمد دے ماما ٹھنڈیاں سنے کون قصائے درد دل میرا غم خسار چلا گیا سنے کون قصائے درد دل میرا غم خسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شارے چلا گیا اور آخری شعر پڑھتا ہوں کہ وہی بس بھی ہے وہی دھوپ ہے وہی عاشقوں کا ہجوم جو کمی ہے بس میرے یار کی جو کمی ہے بس عمران کی جو کمی ہے بس میرے جان جو تیرے مزارے چلا گیا جو کمی ہے بس میرے یار کی جو تیرے مزارے چلا گیا لے او یار حوالے رب لے او یار حوالے رب دے میں چار دنوں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين میرے ایوان میں اسٹیج کی زینت کثیر علماء کرام مشائخ اعظام مجمع میں بھی مجھے کئی علماء کرام کے پرنور چہرے نظر آ رہے ہیں علاقہ کی مقتدر سماجی سیاسی شخصیات یہاں پر موجود ہیں حاضرین و سامعین سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مذہب سال ثواب کے حوالے سے ہے قرآن حکیم فرقان مجید کے آیت مبارکہ کا جز میں نے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے ارشاد خداوندی ہے کہ وہ لوگ جو اس کے بعد آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری مغفرت فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے حالت ایمان سے اس دنیا سے چلے گئے قرآن حکیم فرقان مجید وہ کتاب ہدایت ہے کہ جس نے ہمیں ہر زندگی کے پہلو کے حوالے سے رہنمائی عطا فرمائی ہے یہ کتاب زندگی ہے یہ کتاب حیات ہے یہ نسخہ کیمیا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اسے محدود کر دیا اس وقت کے لیے کہ جب کسی کے سال ثواب کی بزم ہوتی ہے جب کسی کی بیٹی رخصت ہوتی ہے اور اس کے سر پہ سایہ کر کے قرآن جو ہے وہ مطلب اس کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے لیکن اصل جو ہے وہ کتاب ہدایت یہ کتاب زندگی تھی ہم نے اس سے جینا سیکھنا تھا ہم نے اسے صرف مرنے کے معاملات کے حوالے تک جو ہے وہ اس کو محدود کر دیا اس سے جینے کا جو ڈھنگ اسلوب اور طریقہ ہمیں ملتا ہے اس میں یہ طرز زندگی اور یہ آداب زندگی کا پہلو بھی موجود ہے کہ جب ہمارے کوئی پیارے رخصت ہو جائیں ہمیں داغ مفارقت دے جائیں تو ہم نے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنا ہوتی ہے اسی نظم میں اسی ترتیب میں اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے آج کی یہ بزم سال ثواب کی چہلم کے حوالے سے ہمارے عمران بھائی کے
اصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ آپ اگر دیکھیں سہل انداز سے تو قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے مرحومین کو یاد رکھنے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کا جا بجا حکم فرمایا ہے۔ میں اور آپ جب نماز اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں تو عمومی طور پہ اس میں دعا آخر میں سارے اعمال کرنے کے بعد اللہ کی تحمید، تمجید، تقدیس، تحلیل و تکبیر بیان کرنے کے بعد جب ہم بالکل آخر میں اس کی بارگاہ میں ملتجی ہوتے ہیں، دعا گو ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب تو مغفرت فرما دے میری، ربنا اغفر لی میری مغفرت فرما دے، ولوالدی اور میرے والدین کی مغفرت فرما دے، اور وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صبح قیامت تک جتنے بھی مومن مسلمان آئیں ان سب کی مغفرت فرما دیں۔ تو یہ دعائے مغفرت، یہ طریقہ کار، یہ ہمیں قرآن حکیم فرقان مجید نے اسلوب دیا ہے، اور دراصل پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ ناز سے جو ہدایت کا منبع و مرکز ہے، ہادی سبل ہیں، دانہ سبل ہیں، ہادی کل ہیں، ہادی رسول ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر حقوق میں سے ہے کہ جب بیمار ہو عیادت کو جائے، جب ضرورت مند ہو اس کی حاجت پوری کرے، اور جب دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تک زندہ موجود تمہارے پاس موجود ہیں ان کی خدمت گزاری کرو، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، ان کی ہر حکم کی تعمیل کرو، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان کا حق ختم نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو، ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ دعا ان کے لیے کرتے رہو۔ اور خوش نصیب ہیں میرے وہ بہن بھائی کہ جو پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں پھر اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل علماء کرام یہاں پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی ادائیگی سے جو ہے وہ محروم رہتا ہے، بلکہ اپنے والدین، اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق العباد کے حوالے سے جو اس کے ذمہ حقوق ہیں اس کی بھی وہ کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، کہ جو اسے ہر روز 5 نمازوں میں دعائیں مغفرت والدین کے لیے اپنے مسلمان مومن بھائیوں کے لیے کرنی تھی، جب اس نے نہ کی تو اس نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر حق، اولاد پر والدین کا حق، بہن بھائیوں کا حق، کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے اصال ثواب کی بزم جو ہے منعقد کی جائے، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ اہتمام کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کا سلسلہ کار کیا جائے۔ حدیث ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نحن بین عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے حضور کی بارگاہ میں، تو اچانک کیا ہوا، اذ جاءہ الرجل، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور فقال، اور حضور سے بڑا غضب کا سوال کرنے لگا۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے جو صحیح 6 میں حدیث موجود ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ هل بقی من بر ابوی شیء، بڑا غضب کا سوال کیا، حضور کیا میرے والدین کے لیے کوئی نیکیوں میں سے ایک ایسی نیکی ہے ابرہما بہی بعد موتہما، کہ حضور ان نیکیوں کو کروں تو میں لیکن ثواب اللہ ان پہ عطا فرما دے۔ کیا کوئی ایسی نیکیاں ہیں یا رسول اللہ کرنے کے لیے کہ ابرہما میں ان کو کروں، ان کے بعد موتہما، ان کے وصال کے بعد، وفات کے بعد، چلے جانے کے بعد، لیکن حضور ان کو نفع پہنچ جائے، ان کو اس نیکی کا فائدہ مل جائے۔ آج بڑی ٹینشن چل رہی ہے، تیجا ہو، 40واں ہو، ختم ہو، کوئی بھی نام دے دو اسے، مقصود یہ ہوتا ہے پیچھے سے بیٹھ کر کوئی ایسا نیک عمل کر کر آخر میں رب کے لیے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے، مولا یہ جو بھی نیکی کے کام کیے، دوست صاحباب کو کھانا کھلایا، صلہ رحمی کیے، قرآن حدیث سنائے، سارے نیکی کے عمل ہیں، مولا یہ قبول فرما کر ہمیں بھی ثواب عطا فرما، جو ہمارا مرحوم چلا گیا اس کو بھی ثواب عطا فرما، یہی کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم بیٹھ جائیں تو اس میں بڑی معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تیجا کہاں سے، 40واں کہاں سے، سویم کہاں سے، برسی کہاں سے، چھوڑو یار سارے ناموں کو، سوال یہ ہے صرف کہ اپنے پیچھے جانے والوں کو ثواب پہنچنا چاہیے یا نہیں، اور پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ تو بڑا غضب کا مسئلہ حل کر دیا صحابی رسول نے، حضور سے پوچھا، حضور ثواب پہنچانے کی غرض سے والدین کے لیے کچھ انتظام کر دوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے حبیب نے کہا تو ایک انتظام کا بول رہا ہے، میں تجھے 4 طریقے بتا رہا ہوں کہ ان کو ثواب پہنچانا، ایک نہیں 4 طریقے عرض بتا رہا ہوں کہ اس پر عمل کرتا جا، اپنے جانے والے کو ثواب پہنچاتا جا۔
حضور وہ کیا کیا؟ اب حدیث سنو، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وصلۃ الرحم لا توصل الا بہما۔ کہنے لگے میرے آقا نے ایک بھی 4 حل پیش کیے۔ میں نے سرکار نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں ہوگا، پیچھے سے کام ہوگا۔ حضور کیا کروں کہ ان کو پہنچ جائے؟ فرمایا الصلاۃ علیہما، سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا کیا کرو۔ کون کہتا ہے تیری دعائیں وہاں تک نہیں پہنچیں گی؟ درد دل سے دعا کرنا تیرا کام ہے، بخشش عطا فرمانا رب کا کام ہے۔ تو دعا تو کر بیٹھ گئی ان کے لیے۔ اچھا حضور، اور آگے فرمایا والاستغفار لہما، ان کے لیے استغفار مغفرت طلب کر جانے والوں کے لیے۔ کیوں نہیں مغفرت پہنچے گی؟ تو مغفرت مانگ، اللہ تعالیٰ مغفرت عطا کرے گا تیرے جانے والوں کو۔ اچھا حضور، اس کے بعد حضور اور آگے سنتے جاؤ، میرے آقا نے اس نے تو ایک مانگا تھا، حضور نے 4 حل بیان فرمائے کہ تو کرتا جا اور اپنے جانے والے کے لیے تیاریاں یہ پوری کری اس طرح کی۔ تو چوتھا کام، تیسرا کام کیا ارشاد فرمایا وصلۃ الرحم لا توصل الا بہما، ایسے صلہ رحمیوں کو کنٹینیو کر کہ جس کو صرف اور صرف تو اپنے والدین کی وجہ سے جاری رکھ رہا ہے، اس کو جاری رکھ، اس کا ثواب والدین کو پہنچے گا۔ یعنی تمہارے والدین کے پرانے دوست یار، ان کے ساتھی، اس زمانے کے رہنے والے، ان بزرگوں سے تعلق جوڑو، اس سے والدین کو خوشی بھی پہنچے گی اور اللہ تعالیٰ جوڑنے کا ثواب تمہارے والدین کو عطا فرما دے گا۔ تیسری چیز اور چوتھی چیز میرے آقا نے فرمایا الانفاذ عہدہما، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو والدین کے جو پیچھے تمہارے بڑوں کے عہد رہ گئے نا، جو وعدے رہ گئے، ان کو پیچھے سے ضرور پورا کر دیا کرو۔ وہ تم پورا کرتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ ثواب ان کو عطا فرماتا جائے گا۔ وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين
توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اے مولا ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا یہاں بیٹھ کر ہم نے جو بھی پڑھا دامِ درم سخن قرآن حدیث تفسیر، مولا جو بھی حضرات نے سنا پانی کی الگر جو بھی نیک اعمال اعمال صالحہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہے مولا ان سب کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اس سب کا ثواب مولا ہم سب کو عطا فرما۔ ہم سب بیٹھنے والوں کی اس محفل میں حاضری کو قبول و منظور فرما۔ اس کے علاوہ مولا 634 مرتبہ قرآن پاک پڑھے گئے، 686 مرتبہ الگ پارے ہیں، 2285 مرتبہ سورہ یاسین شریف ہے، 2,02,16,188 مرتبہ درود شریف ہے، 11,000 مرتبہ درود ابراہیمی ہے، 2,768 مرتبہ آیت الکرسی ہے، 4,58,550 مرتبہ پہلا کلمہ ہے، 2,60,040 مرتبہ تیسرا کلمہ ہے، 1,27,000 مرتبہ چاروں قل ہیں، 10,053 مرتبہ سورہ ملک ہے، سورہ مزمل 5 مرتبہ ہے، 12,55,000 مرتبہ آیت کریمہ ہے، 2,50,000 مرتبہ حسبی اللہ و نعم الوکیل والی دعا ہے، 1,25,000 مرتبہ یا حی یا قیوم ہے، 1,25,620 مرتبہ استغفار شریف ہے، سبحان اللہ، 1,25,000 مرتبہ ہے اللہم اجرنا من النار، 1,25,000 مرتبہ ہے، سورہ رحمان 300 مرتبہ ہے، درود غوثیہ 1,098 مرتبہ ہے، سورہ یوسف 41 مرتبہ، سورہ بقرہ 40 مرتبہ، سورہ علم نشرہ 344 مرتبہ، سورہ کہف 60 مرتبہ، سورہ فاتحہ 526 مرتبہ، درود تاج 1127 مرتبہ، 1127 مرتبہ، قصیدہ غوثیہ۔ اس کے علاوہ مولا جو بھی تیری بارگاہ میں سری ظاہراً پڑھا جا رہا ہے مولا سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس سب کا ثواب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ آقا کریم علیہ السلام کے درجات بلند سے بلند تر فرما۔ 19 قرآن پاک اور ہے مولا ان کو بھی قبول و منظور فرما جی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ میرے آقا کریم کے درجات بلند سے بلند تر فرما۔ حضور کریم کے صدقے تو پھیل یہ تمام ثواب تمام صحابہ تابعین تبع تابعین جميع انبیاء اولیاء کرام طیبات کو عطا فرما۔ خصوص بالخصوص حضور کے چاروں یاروں کو عطا فرما۔ تمام تابعین اہل بیت اطہار تمام اغواص ابدال اوتاد سلف صالحین بزرگان دین کے ارواح طیبات کو عطا فرما۔ چاروں سلاسل کے بزرگان دین کو اس کا ثواب عطا فرما۔ تمام مولا مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اس کا ثواب پہنچتے ہوئے خصوص بالخصوص اس کا ثواب مرحوم عمران میاں مرحوم کو اس کا ثواب عطا فرما۔ مولا ان کے درجات کو بلند سے بلند پر فرما۔ اعلیٰ علیین میں عظیم مراتب عطا فرما۔ تمام چھوٹے بڑے قزل سیون ہر قسم کے گناہوں سے درگزر فرما۔ مولا بشری تقاضے کے تحت غلطہ دفتہ قبر سے قبر کے بری طرح دبانے سے محفوظ و معمون فرما۔ مولا ہر قسم کے قبر کے عذاب سے محفوظ و معمون فرما۔ مولا ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے۔ اے مولا کل حشر میں بھی میرے آقا کریم کی نگاہ کرم کا مستحق فرمانا۔ اے مولا پیچھے جو سوگوار آ رہے گے انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ ان کے بچوں کو مولا کامیاب و کامران زندگی عطا فرما۔ ان کی بہترین وکالت فرما۔ اے مولا تو ہی سب کا وکیل ہے، تو ہی بہتر حسبی ہے، تو ہی سب کو کافی ہے مولا۔ مولا ہم سب پر اپنا کرم فرما۔ ہم سب کی ان کے حق میں جو جو دعائیں ہیں ان کو قبول و منظور فرما۔ ان بھیجنے والوں نے کلام طعام جن جن چیزوں کا ہدیات کا انتظام کیا مولا ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان سب کا ثواب عمران میاں کو عطا فرما۔ اے مولا پیچھے جو سوگوار رہ گئے انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ مولا ہمیں بھی اپنے مرنے کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی ایسی اولاد اور پیچھے رہنے والے لوگ عطا فرما جو ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ مولا ہمیں اپنی قبروں کی تیاریاں نیک اعمال کر کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں بھی نماز روزوں کی پابندی عطا فرما، شریعت مطہرہ کا پابند بنا، صحیح معنی میں مولا اپنے اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما۔ ایسی محبت عطا فرما جس پر چلتے ہوئے ہمیں زندگی کامیابی سے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہمیں چھوٹے بڑے جو ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں غزل سہمت مولا ہر قسم کے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا جو بیمار حال ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، جو ہمارے درمیان موجود نہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے مولا جو ہر قسم کی ظاہری باطنی بیماریوں میں گھرے ہوئے انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ جو نوجوان ابھی تک بے روزگار گھوم رہے مولا انہیں بہتر روزگار عطا فرما۔ مولا اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یہاں میرے حبیب کا نظام نافذ فرما۔ اے مولا علماء اہل سنت جس طرح کے ملک پاکستان کے لیے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کوشش کر رہے ہیں مولا انہیں کامیاب فرما، میرے حبیب کے نظام کا بول بالا فرما۔ پوری دنیا یصلون علی النبی یا ایھا الذین
صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو یہ بھائی ہوتے ہیں نا جی، ان کا نعم البدر کوئی نہیں ہوتا. باپ اور ماں کا جو رول ہوتا ہے، اس طرح بہن بھائی جو ہیں نا، ان کا بھی نعم البدر کوئی نہیں ہے. اور جب بھائی جدا ہوتے ہیں نا تو بہت سارا جھٹکا لگتا ہے، اندر سے بدہ ٹوٹ جاتا ہے. اور بھائی ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ ایک خون سے، ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوتے ہیں. لیکن میں اس موقع پہ یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دلوں کے بھید جانتا ہے، اور انسان جو ہے نا بہت کمزور ہے، اور ہم سب نے جانا ہے، اور ہمارے بس میں کوئی چیز نہیں. کوئی بھی اپنے پیاروں کو دور جاتا نہیں دیکھ سکتا، اور ہر اس جو اپنے خون سے مخلص ہے وہ یہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو میری عمر لگ جائے، میری زندگی لگ جائے. لیکن جس طرح کہتے ہیں کہ مرے کے ساتھ مرا نہیں جاتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. اس میں اگر مرے کے ساتھ مرا جاتا تو یہ پوری دنیا ختم ہو جاتی. اور آج اس موقع پہ جو لوگوں نے میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملایا اور میرے بھائی کے اس دکھ میں میرے ساتھ شریک ہوئے، اور میرے بھائی کے لیے ماشاءاللہ قرآن مجید اور آیت کریمہ اور کلمہ شریف کا ورد کر کے اور لوگوں نے وہ تحفہ دیا. اور آج اس علاقے کے برادری کے دوستوں نے، سیاسی لوگوں نے، سماجی لوگوں نے، بزنس مینوں نے، سب نے یہاں شرکت کی. اور اس سے میرا تھوڑا سا اس معاملے میں حوصلہ بلند ہوا ہے کہ میرے یہ بھائی جو میرے اس غم میں شامل ہیں، انہوں نے کبھی بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا. میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور سیاسی، سماجی اور صحافت کے بزنس مین، ہر طبقے سے لوگ آئے اور ہمارا حوصلہ بلند کیا. اور میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اس موقع پہ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے بھائی کے لیے جتنا بھی پڑھا جا سکے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عطاء سے ہمیں نوازا ہے، تو ہم اپنے بھائی کے بچوں کی کوشش کریں گے کہ بڑھ چڑھ کے ہم ان کی بھی پرورش کریں، اور ان کے ہر معاملے میں آج وہی ہمارے لیے ہماری اولاد ہیں. اور یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خون سے مخلص نہیں ہوتے، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ دنیا میں کسی دوست سے، کسی رشتے سے مخلص نہیں ہو سکتے. لیکن ہر کسی کا طریقہ الگ ہے، ہر لوگوں کے معاملات الگ ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے جن کو پیسے سے نوازا ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کی مدد کریں، اور جو کمزور ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ شادیوں میں ہم جا کے جو پیسے دیتے ہیں، وہ ہم جا کے وہاں نیوندرا ڈالتے ہیں. میں ان دوستوں سے جو سننے والے ہیں ان سب سے یہ کہوں گا کہ جب کوئی بھائی بیمار ہوتا ہے، جن لوگوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہوتے، ہم لوگوں کو اس طریقے سے ان کی مدد کرنی چاہیے. جب ہم جائیں ہاسپٹل میں، گھر میں کسی کی تیمارداری کے لیے، لازمی نہیں ہے کہ ان کو پھل کی ضرورت ہو، لازمی نہیں ہے کہ ان کو کسی اناج کی ضرورت ہو سکتا ہے میڈیسن کی ضرورت ہو. تو میرا بھائی ماشاءاللہ ایک جرأت مند اور بڑا ہی دیانتدار اور امانتدار بندہ تھا، اور اس نے اس علاقے کے اندر میرے بازو بن کے میرے والد صاحب کے ساتھ، ہمارے ساتھ مل کے اس نے جو محبت بانٹی. آج یہ ثبوت لوگوں کا یہاں پہ آنا، یہ کوئی سیاسی کوئی جلسہ نہیں تھا، اور نہ کوئی ایسا معاملہ تھا جس میں لوگوں کا یہاں آنا بڑا ضروری تھا. لیکن آج اس وبا میں، اور اس وبا میں جہاں کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے، اور ابھی بھی یہ محفل ختم ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے، لیکن لوگ ابھی یہاں اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے غم میں شامل ہیں. کیونکہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ایک وعدہ کیا تھا. آج 25 سال گزر گئے، ہم ان لوگوں کے ساتھ دکھ، درد، تکلیف میں، خوشی، غمی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے. آج اسی کا بدلہ یہ
जनाजा भी उनका देखने वाला था, वो जो उनका ख़त्म शरीफ था कुल्लों का उसमें भी, और आज इस 40वें के ख़त्म शरीफ में भी लोगों ने ये दिखाया है कि हम किसी वबा से डरने वाले नहीं, मौत बर हक है और वो आनी है। नमाज जो लोग पढ़ते हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर आपकी नमाज से अल्लाह खुश हो जाए तो एक ज़हन में रख लें कि अगर आपका हकूक़ुल बाद नहीं है, आपकी खिदमत खलक नहीं है, तो अल्लाह को आपकी नमाज से कोई गर्ज नहीं। और अगर आपने इस दुनिया में और आखिरत में अपना मकाम बनाना है, नमाज के साथ अपने बहन भाई रिश्तेदारों की मदद करें और उनके साथ खड़े हो जाएं। और ये महल्लेदार ये आपके उस रिश्ते में आते हैं कि अगर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर हमारी जान माल रिश्ते नाते सब कुछ कुर्बान, वो कहते थे कि वो लोग हमेशा सुरखरू होंगे जो अपने महल्लेदारों से अच्छा किरदार अदा करेंगे। लाजमी नहीं कि आप इसका नेमुल बदल लें, उनसे इसका बदला लें, बदला तो अल्लाह देगा। कोई अच्छा है या बुरा है उसका फ़ैसला अल्लाह करेगा। और मैं इस मौके पे तमाम दोस्तों का, भाइयों का, रिश्तेदारों का, महल्लेदारों का, जिसने इसमें शामिल हुए, जिसने कुरान पढ़ा, कोई आयत पढ़ी, कोई कलमा का विर्द किया, सब का शुक्रगुज़ार हूँ। और आप मीडिया के भाइयों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि इस मुश्किल वक़्त में आप लोगों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, और मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ।